السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کشمیر کے سب سے پہلے ولی اللہ حضرت سید عبدالرحمن بلبل شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا، ان کی کشف و کرامات اور کمالات کے بارے میں بتایا جائے گا، اور آپ کو اس ویڈیو میں کشمیر کے سب سے پہلے مسلمان کے بھی بارے میں بتایا جائے گا کہ کون اور کیسے مسلمان ہو گئے۔ آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ حضرت بلبل شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ موسوی سعادت کے مشہور و معروف خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت بلبل شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے اسم مبارک میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ ان کو شرف الدین اور کچھ عبد الرحمن کہتے ہیں۔ ان کا لقب بلال تھا، لیکن کشمیر میں انہیں بلبل شاہ کے نام سے یاد کرتے اور پہچانتے ہیں۔ ان کو یہاں بلبل شاہ کیوں کہتے ہیں؟ تذکرہ نگار مورخوں نے اس کے بہت سے وجوہات لکھے ہیں۔ جناب رحمت اللہ علیہ کے متعلق عجیب و غریب واقعات دیکھنے میں آتے ہیں۔ مثلاً تذکرۃ العارفین کے مصنف یہ حکایت لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے ارادہ سے نہر کے کنارے سے کھڑے تھے کہ ان کی نظر درخت کی ایک شاخ پر پڑی جس پر ایک خوبصورت اور خوش لحان بلبل اپنی میٹھی آواز میں گا رہا تھا۔ پرندے کی دل آویز آواز سن کر حضرت متاثر ہو گئے اور ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتے رہے۔ پھر جب وہ بلبل اڑ کر آسمان کی طرف پرواز کر گیا تو حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اڑتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے۔ ایک خاص فیصلے سے پکڑ کر اس پرندے کو واپس لا کر اپنے حجرے میں اترے۔ جب کوٹری میں تشریف رکھا تو بلبل ان کے ہاتھ سے غائب ہو گیا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک واقف کار دوست بھی تھا جو اس عجیب منظر کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا، چڑیا کیا تھی اور کہاں گئی؟ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ پرندہ میری اپنی روح تھی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی، مگر میں ابھی ایسا نہیں چاہتا تھا اور اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے سے ہی پکڑ کر واپس لایا۔ کہتے ہیں کہ معتقد سائل نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس عجیب و غریب جواب کو جھوٹ پر محمول کیا اور ادباً خاموش رہا تھا، مگر اس کا وہ شک حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روشن ضمیر پر منکشف ہو گیا تھا، تو اس عقیدت مند کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، جس کی برکت سے اس طالب صادق پر یکایک ملکوت اور عالم لاہوت کے حالات اور اسرار ظاہر ہو گئے، اور اسی میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو درست پایا تھا اور ان کی بزرگی اور سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی عقیدت مندی میں اضافہ کیا تھا۔ یہی بات بعد میں کسی طرح سے ادھر ادھر پھیل گئی اور لوگ سید رحمۃ اللہ علیہ کو بلبل شاہ کہنے لگے تھے، جو بعد میں حضرت سید کا ایک مستقل نام بن گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ سکھدیو کی حکومت میں پہلی بار کشمیر آئے تھے، لیکن یہاں کے حالات کو سازگار نہ پا کر یا اور کسی وجہ سے واپس وطن چلے گئے تھے۔ پھر دوسری دفعہ اس وقت آئے تھے جب رنچن شاہ یہاں پریشانی کی حالت میں حکومت کرتا تھا، مگر اکثر مورخوں کا اصرار اسی پر ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعی مکانی کر کے اسی وقت کشمیر میں آ پہنچے تھے، جبکہ رنچن شاہ دین حق کی تلاش میں مضطرب تھا۔ اس کی رویداد یہ ہے کہ 8ویں صدی ہجری کے آغاز میں سرزمین سرزبز میں سب لوگ یا تو ہندو مذہب کے ماننے والے تھے یا بدھ مت کے پیروکار تھے، لیکن ان میں فرقہ بندی نے زبردست تفرقہ پیدا کیا تھا جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔
کیونکہ ان میں ہر فرقہ اپنے مذہب کو دوسرے فرقے کے مذہب پر فوقیت اور ترجیح دیتا تھا۔ سب کفار ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کا زور لگا رہے تھے، جس سے ان میں آپسی نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ ان میں اسی لیے اکثر فسادات رونما ہوتے اور وہ سب فرقے ایک ہی مذہب کو مانتے ہوئے بھی باہم مختلف تھے۔ رنچن شاہ ایک بدھ شہزادہ تھا جو تبت سے کشمیر آیا تھا۔ یہاں مذہبی بے قراری کو دیکھ کر وہ دل برداشت ہوا اور سوچتا رہتا تھا کہ ان تمام فرقوں میں کس کا عقیدہ صحیح اور قابل قبول ہو۔ اس نے تمام فرقوں کے مذاہب کو غور سے مطالعہ کیا مگر ان میں کسی کو حق پر نہیں پایا تھا، اس لیے کسی ایک فرقے کو پسند نہیں کیا تھا، مگر وہ روز بروز بے قرار تر ہی ہوتا جاتا اور سچے دین کی تلاش میں شب و روز گزارتا تھا۔ ہر وقت غور و فکر میں محو رہتا اور طرح طرح سے سوچتا تھا، لیکن وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پاتا کیونکہ اسے ہر فرقہ میں کوئی نہ کوئی نقص دکھائی دیتا تھا۔ ایک روز تنگ آ کر رنچن شاہ نے طے کر لیا تھا کہ کل صبح جس شخص پر سب سے پہلے ان کی نظر پڑے گی وہ اسی کا دین اختیار کرے گا، خواہ وہ کچھ بھی ہو۔ ایسے میں اس کا خیال تھا کہ وہ ہندو یا بودھ مذہب کے کسی شخص کو ضرور دیکھے گا اور پھر اسی کا مذہب اپنائے گا، چاہے وہ مذہب غلط ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اب وہ سوچ سوچ کر تنگ آ چکا تھا۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ مکتوب ازل میں اس کا نام کھاتے کے کس کھانے میں لکھا ہوا تھا، اور وہ کیا جانتا کہ اس کی ذات کشمیر میں پہلا مسلمان ہونے کا فخر حاصل کرنے والی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بستر پر رات بھر اسی خیال سے کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد آخر صبح آ ہی گئی، اور رنچن شاہ نے جوں ہی قبلہ کی طرف کی کھڑکی کھولی تو اس کی نظر ایک نورانی شخص پر پڑی جو دریا کے کنارے ایک سنگین مصلی پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے اس بزرگ کو نیاز مندی کے ساتھ رکوع، سجود اور قیام و قعود کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو وہ بہت متاثر اور خوش ہوا تھا کہ گوہر مقصود پا لیا۔ اب رنچن شاہ کو معلوم ہونے لگا کہ شب کی تاریکی میں اس کے لیے کس روشنی کا انتظام ہو رہا تھا۔ چنانچہ اسے پیر بزرگ کی وہ نماز، ادب اور سلیقہ دل میں اتر گیا اور دوڑ کر ان کے سامنے مؤدب کھڑا تھا۔ جب بزرگ نماز سے فارغ ہوئے تو رنچن شاہ نے مؤدبانہ استفسار کیا۔ بلبل شاہ نے اسے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق متلاشی کو سب کچھ بتا دیا تھا، پھر تبلیغ کر کے اسے مسلمان بنا دیا۔ اس طرح اسی صبح سعادت کے وقت پر کشمیر جنت بے نظیر خطہ میں اسلام کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ رنچن شاہ نے اپنے سارے خاندان کو مسلمان کیا، پھر دوست، احباب، متعلقین اور درباری وغیرہ سب کو اسی مذہب میں جمع کیا تھا۔ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کا نام صدر الدین رکھا اور وزیر کا رام چند سے بدل کر شمس الدین رکھا تھا۔ پھر سب نے حضرت بلبل شاہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ اب شاہی دربار سے وابستہ لوگ اپنے بادشاہ کے دیکھا دیکھی میں جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام نو مسلموں کو حنفی مسلک کے مطابق شریعت اسلام سکھایا اور دین نے جڑ پکڑ لیے تھے۔ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے باکمال بزرگوں میں سے تھے۔ آن جناب کے مرشد پاک کے بارے میں سخت اختلاف ہے۔ اکثر مورخوں نے ان کو شیخ و شیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور تصوف کے کچھ ارباب تذکرہ اس کے خلاف رائے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آن جناب حضرت شاہ نعمت اللہ ولی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی معنوی فرزندوں میں سے تھے۔ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عالم کی سیر کی اور جگہ جگہ چلے کاٹے تھے، تنہا نشینی اور گوشہ گیری میں کافی عبادت و ریاضت کی تھی،
انہوں نے معرفت اور سلوک کی منزلوں کو طے کیا تھا۔ وہ ظاہری علوم میں بھی ایک باکمال عالم تھے، اس طرح علم و عمل اور زہد و تقوی میں یگانہ روزگار تھے، اور عبادات میں بے نظیر صاحب دستگاہ ولی اکمل تھے۔ اس وقت ان کے برابر کوئی اور بزرگ نہ تھا۔ آن جناب نے خود فرمایا ہے کہ خدا نے مجھے 3 باتوں کا اختیار دیا ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی قدرت بخشی ہے کہ میں کھانے پینے اور اسباب کے بغیر ہی زندہ رہ سکتا ہوں۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے جو غذا کے محتاج نہیں ہوا کرتے ہیں۔ دوسرا اختیار یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو جسم سے روح کے انقطاع کے بغیر ہی پاؤں چل کر اسی بدن کے ساتھ دارالقرار یعنی جنت میں جا سکتا ہوں۔ یہ بھی فرشتوں کی ہی صفت ہے جن کے لیے موت نہیں ہوتی۔ تیسرا یہ کہ اگر میں چاہوں تو اسی بدن کو ابدالآباد تک محافظت کر سکوں گا، یعنی حضرت رحمت اللہ علیہ کبھی بیمار یا کمزور نہ ہو سکیں گے اور نہ بڑھاپا ان کی زندگی میں آئے گا جو زیست کا لازمی جز ہے، بلکہ اٹل فطرت یہ بھی فرشتوں کی ہی صفت ہے، کیونکہ وہی نوری مخلوق ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتے ہیں۔ بڑھنا گھٹنا ان کے لیے نہیں، لیکن آن جناب نے خود ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ تینوں باتیں اگرچہ خدا نے میرے اختیار میں دے رکھی ہے، مگر تینوں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہیں، اس لیے ان باتوں کا مرتکب کبھی نہ ہو سکوں گا، کیونکہ میرے پاس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت اور اطاعت ان 1000 کرامات اور عبادات سے افضل ہے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جائیں گی۔ حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک سالک کا دل خالص اور زبان سالم نہ ہو تب تک اس راہ کے شیاطین اسے منزل کی طرف ایک قدم بھی آگے بڑھنے نہ دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں حرام سے اس طرح دور رہنا چاہیے جس طرح پہاڑ میں سانپ سے دور رہا جاتا ہے اور بچا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شک اور بے یقینی سے ایسا ہی بھاگنا چاہیے جیسے بازار میں مردار سے بھاگا جاتا ہے، اور حلال کی روزی سے بھی اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا کہ بھوک میں ایک متقی انسان مراد سے مجبوراً کھاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک بید حلال چیزوں سے بھی پرہیز نہیں کیا جائے تب تک مشتبہ بلکہ حرام سے بھی کامل طور پر بچنا نہایت مشکل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کس پائے کے خدا دوست تھے۔ حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مظہر کرامات اور بحر کمالات تھے، لیکن وہ کرامات اور کمالات کو اظہار کرنے میں ہرگز دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ایک تاریخی کتاب میں مذکور ہے کہ ایک دن حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ جاڑے کے سخت سرد موسم میں دریائے جہلم کے کنارے کھڑے تھے۔ دریا شدید سردی سے یکبستہ تھا اور سورج کئی دن سے محجوب ہو چکا تھا۔ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نظر کی اور فرمایا کہ سورج کو کیا ہو گیا ہے کہ سردی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر اسی وقت بادلوں کو کاٹتے ہوئے سورج نکل آیا تھا۔ گرمی اتنی بڑھ گئی کہ دیکھتے دیکھتے برف پگھلا اور پانی بن بن کر بہہ گیا۔ پھر حضرت نے دریا میں چھلانگ لگائی اور غوطہ کھا کر نظروں سے غائب ہو گئے تھے، لوگ دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ اس کے بعد پورے 6 ماہ گزر گئے تھے کہ آن جناب رحمت اللہ علیہ دریا سے نکل آئے۔ جب لوگ متحیر ہو گئے تو فرمایا تھا کہ جب میں دریا میں اترا اور ڈبکی لگائی تھی تو دریا کی تمام مخلوق میرے گرد اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مجھ کو فوراً گھیرے میں لے لیا تھا۔ پھر 6 ماہ تک واپس آنے نہیں دیا۔ انہوں نے مجھ سے بیعت کی اور وہ فیض سے مالا مال ہو گئے۔ جب تک وہ میری برکت سے رہ نہ پائے تب تک انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں۔ اس طرح 6 ماہ گزرے تھے جب وہ دریا سے نکل گئے تھے۔
ایک اور دن حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ صبح کے وقت آبریز کی حاجت سے نکلے تھے اور انہوں نے ہاتھ میں ایک ڈیل بھی رکھا تھا۔ اس ڈلے پر ان کی نظر پڑ گئی تو وہ طوطے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس میں جان آ گئی تھی اور وہ ایک ہفتہ تک خانقاہ کے ارد گرد گھومتا رہا۔ اس طوطے نے گھونسلہ بھی بنایا تھا اور عجیب عجیب باتیں بھی کرتا تھا، گویا وہ اصلی پرندہ تھا۔ ایک روز وہ طوطا دفعتاً غائب ہو گیا اور پھر کسی نے اس پرندے کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ حضرت سید بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو صاحب روضۃ الابرار نے معید الدین کے نام سے موسوم کیا ہے، ایک عارف کامل، سالک واصل اور باکمال مرشد تھے۔ جناب رحمۃ اللہ علیہ ایک نادرہ روزگار مشائخ تھے۔ اس پیر روشن ضمیر کا حق ہم کشمیریوں پر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبہ کو اپنے فضل و کرم سے بلند کر کے اور ان کو جنت المأویٰ میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے۔ وہی مقدس بزرگ پیر روشن ضمیر کشمیر دل پذیر میں بانی اسلام تھے۔ انہی نے سب سے پہلے یہاں رنچن شاہ کو صدر الدین بنایا تھا اور رام چند کو شمس الدین۔ اگرچہ جناب رحمۃ اللہ علیہ کو اس ملک میں احکام اسلام اور شریعت مستقیم کرنے کی فرصت نہ ملی تھی اور لوگ مسلمان ہو کر اور نمازیں پڑھ کر بھی ہندوانہ رسوم پر قرار رکھے ہوئے تھے، تاہم کشمیر میں کلمہ لا الہ الا اللہ نے مضبوطی سے جڑ پکڑ لیے تھے۔ یہاں بدعات کو 50 سال کے بعد حضرت سید السادات اور امیر کبیر میر سید علی رضی اللہ عنہ نے دور فرمایا، اس لیے انہی کو بانی مسلمانی فی الکشمیر کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت بلبل شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ لوگ سید ماننے سے بھی تعامل کرتے ہیں۔ الغرض حضرت سید شرف الدین بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان نہایت ہی بلند تھی۔ انہوں نے کشمیر کی زمین میں شجر اسلام کو لگا کر 787 ہجری میں وفات پائی تھی اور جنت الفردوس میں جا پہنچے تھے۔ وصال سے قبل ہی جناب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال تواضع اور انکساری سے اپنے رفیق خاص مولانا احمد علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربت شریف کے نزدیک میں اپنا مدفن قرار دیا تھا۔ خواجہ اعظم دیدہ میری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات آج تک کسی نے نہیں کہی، اس لیے جناب کے احوال کو لکھتے وقت راکم کے دل میں ان کی تاریخ وصال اس طرح ڈالا گیا جو میں نے اپنی سعادت کے لیے توسلاً یوں تحریر کیا ہے، یعنی سال تاریخ وصل حضرت شاہ بلبل قدس گفت خاص اعلیٰ۔ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ آج دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر محو خواب ہے۔ ان کی تربت سنگین یعنی لمبی پتھروں سے بنی ہوئی عام و خاص کی زیارت گاہ ہے اور مولانا مذکور کی قبر اس کی ذرا آگے ہے۔ مزار مقدس کے اوپر والے حصے میں بعض اصحاب معتقدین، مخلصین، مریدین، امراء اور رؤساء کی قبریں بھی موجود ہیں۔ وہ ایک متبرک قبرستان ہے جہاں ہر روز معتقدین زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں اور اسی زیارت کو بلبل لنگر بھی کہا جاتا ہے۔